اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. اسی طرح میرے بھائی انسان کو کامیاب زندگی گزارنے کے چند اصول ہیں. ان اصولوں کا اللہ کو پتہ ہے, اللہ کے پیغمبروں کو پتہ ہے, اور جنہوں نے اللہ اور پیغمبروں کی تعلیمات حاصل کی ہیں اور اہل اللہ کی صحبت اٹھائی ہے, یہ صرف ان کو پتہ چلتا ہے کہ خوشیاں کہاں سے ملتی ہیں اور کون کون سی چیزوں سے خوشیاں چھن جاتی ہیں. کامیابیاں, اوریجنل کامیابی کہاں سے ملتی ہے اور اوریجنل ناکامی کہاں سے ملتی ہے, یہ علم اللہ نے صرف اپنے پاس اور پیغمبروں کے پاس. یہ ہے اصل کامیابی. یہ علم دنیا داروں کے پاس, یہ جاپان والوں کے پاس نہیں ہے, یہ آسٹریلیا والوں کے پاس نہیں ہے, یہ علم امریکہ والوں کے پاس نہیں ہے, یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس بولو نہیں ہے, یہ سائنسدانوں کے پاس نہیں. اگر ہوتا تو دنیا میں ٹیکنالوجی میں سب سے زیادہ ترقی جاپان نے کی ہے, تو جاپان بالکل اسٹریس لیس اور ڈپریشن لیس اور ٹینشن لیس کنٹری ہوتا. جاپان میں کسی بھی قسم کی ٹینشن کا کوئی سبب نہیں ہے, لیکن فل آف ٹینشن کنٹری اگر دنیا میں کوئی ہے تو سوئٹزرلینڈ ہے اور اس کے بعد جاپان ہے. آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, کیونکہ ان کے کچھ چیزوں میں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. دیکھو میں مختصر بات سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے انسان کو دنیا میں اچھی لائف گزارنے کے لیے کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, پتہ ہے آپ کو؟ یہی نہیں پتا آپ کو؟ پیسے کی بھی ضرورت ہے یقیناً, گھر کی بھی ضرورت ہے, گاڑی کی بھی ضرورت ہے, سواری کی بھی ضرورت ہے, چنچی کی بھی ضرورت ہے, صحت کی بھی ضرورت ہے. سب سے زیادہ ضرورت ہے ریلیشن کی, محبتوں کی. انسان تنہائی وقتی طور پہ برداشت کرتا ہے. بائی نیچر انسان تنہا پیدا نہیں ہوا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور تنہائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہوئے ہو تو تنہا نہیں ہو. نہ, اگر لوگوں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہوئے ہو اور ان لوگوں کو آپ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے, محبت نہیں ہے, تو بھی آپ تنہا ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تنہا آدمی جو ہے نا, جس سے کوئی محبت نہ کرے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, وہ برباد ہو جاتا ہے. یہ محبت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں, یہ مذہب پہ چلتے ہیں. جو قومیں مذہب پہ چلتی ہیں ان میں بھی ہو جاتی ہے, جو نہیں چلتی, جو اللہ کو ڈکشنری سے نکال دینا, وہ تنہا رہ جاتے ہیں. کیونکہ اللہ کو آپ نے بیچ سے نکال دیا, آخرت کو, جنت جہنم کو نکال دیا. اصل میں تو اللہ کو نکالو گے تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹیکلی نکل جائیں گی. تو پھر انسان مادہ پرست بن جاتا ہے. پھر انسان کیا بن جاتا ہے؟ پھر مادہ ہی اس کا خدا ہے. اور جب مادہ خدا ہے نا, تو آپ کا ریلیشن اتنا اس وقت تک ہوگا جب تک آپ کے اس سے مادی فائدے ہیں. جب فائدے نہیں ہیں تو ریلیشن گیا تیل لینے. تو پھر یہ مادی حیات بن جائے گی, یہ محبتوں والی زندگی نہیں بنے گی. دیکھو آدم علیہ السلام جنت میں تھے اکیلے, تو کیا سوئٹزرلینڈ جیسی لگژری, اس سے بھی اچھی لگژری لائف نہیں ملی ہوگی آدم علیہ السلام کو؟ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ میں اتنی خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں. پتہ ہے آپ کو کیوں ہو رہی ہیں؟ پہلے تو بتا دوں, اتنی ہو رہی ہیں کہ انہوں نے اس کو لیگل کر دیا ہے. سوئٹزرلینڈ میں ونس اپون اے ٹائم, ابے ہر آدمی کا خواب ہے نا سوئٹزرلینڈ جانے کا. کیا ہو گیا بھائی, ادھر توجہ, کیمرے کو نہ دیکھو. ہر آدمی کا خواب ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا. سوئٹزرلینڈ میں اگر آپ کو ابھی گھر مل جائے, 1 منٹ بھی انڈا موڑ پہ رہو گے؟ یار سوئٹزرلینڈ, یار سوئس بینک میں اکاؤنٹ اور نیشنلٹی مل جائے تو پھر آپ کہو گے اب جنت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن جو لوگ سوئٹزرلینڈ کی جنت میں رہتے ہیں, آج سے چند سال پہلے اتنی زیادہ خودکشیاں کر کے مرتے تھے کہ گورنمنٹ نے پہلے کہا کہ بھئی یہ اللیگل ہے, خودکشیوں سے لوگوں کو روکو. لوگوں نے کہا جب اللیگل ہے تو مرنے کے بعد سزا ملے گی نا. کیا خیال ہے؟ یہ ایسی چیز ہے جس کو روکنا, قانون کے ذریعے روکنا ممکن نہیں ہے. ارے بھائی زیادہ زیادہ اس سزا پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھانسی. تو وہ کہہ رہے میں تو مرنا ہی تو چاہ رہا ہوں میں. ارے دنیا میں سب سے بڑی سزا کیا سمجھی جاتی ہے؟ پھانسی. تو آپ زیادہ زیادہ یہ کر دو کہ جو خودکشی کرے گا اس کو پھانسی دے دی جائے گی, تو کہے گا فہو المرام. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہی تو مقصد ہے بھائی. تو کچھ یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو سوئٹزرلینڈ نے ایک عقل مندی کی, انہوں نے بولا یار اتنے لوگ مر رہے ہیں تو مرتے ہیں غلط طریقے سے نا. ادھر ادھر کوئی ادھر پڑا ہوا ہوتا ہے, کوئی ادھر پڑا ہوا ہوتا ہے, ٹرینوں کا سارا سیٹ اپ کیا ہو رہا ہے؟
برباد ہو رہا ہے ہمارا, ٹرینیں لیٹ نہیں ہوتی, وہ نیچے آ گیا اس کی وجہ سے مسئلے, پھر ادھر پھر جو خودکشی نہیں کرتے وہ خودکشی والوں کو دیکھ کے ڈپریشن میں جاتے ہیں, ان کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں, ادھر ادھر لاشیں پڑی بھی ہوتی ہیں, جن کو نہیں بھی ان کو موٹیویشن ملتی ہے, صبر کی توفیق نہیں ملتی ان کو, پھر کہتے ہیں جب فلاں مر سکتا ہے اتنا نیک آدمی تو میں مر گیا تو کیا ہو گیا, ان کے حساب سے جو بھی نیک. تبلیغ جماعت ایک دفعہ گئی, حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالی, میں جب سوئٹزرلینڈ میں تھا تو مجھے وہاں یہ واقعہ سنایا. سوئٹزرلینڈ میں جب میں تھا نا تو وہیں کے مقامی مسلمان نے مجھے یہ واقعہ سنایا جو میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہاں کئی سال پہلے حاجی عبد الوہاب صاحب آئے تھے, تبلیغ والوں نے بڑی محنتیں کی ہیں, کہاں کہاں نہیں گئے. تو حاجی عبد الوہاب صاحب کو پتہ چلا کہ 2 بندے ہیں, ہوا یہ ان کی خدمت میں 2 گورے لائے گئے. وہ گورے کیا تھے, وہ پورا ان کا پلان تھا کہ ہم نے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اجتماعی طور پہ مر جانا ہے. جوان لڑکے تھے, شراب کباب دولت سب کچھ. تو کسی نے ان کو بول دیا بھائی ادھر ٹرائی کر کے دیکھ لو, ایک بزرگ آئے ہوئے تو مرنے سے پہلے ایک یہ لائف اسٹائل بھی ہے. وہ آ گئے اور اللہ کا شکر ہے خودکشی سے بھی بچ گئے, نیک بنے, اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھی, پوری زندگی تبلیغ کے لیے ان گوروں نے, سوئٹزرلینڈ کے گوروں نے وقف کر دیا. پتہ نہیں کہاں کہاں گاؤں دیہاتوں میں ان کی تشکیل ہوئی ہوگی سوئٹزرلینڈ کو چھوڑ کر. ایسے تبلیغ نے ہزاروں لوگوں کو خودکشیوں سے بچایا, ہزاروں کو. ٹینشن سے بچانے کا پروگرام گورے کے پاس نہیں ہے, مولوی کے پاس ہے, سمجھتے ہو. میرے ولاگ پہ نا کل کسی نے کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ مفتی صاحب کے اتنے بیگم, اتنے بچے اور پھر بھی اتنے خوش ہیں. ان کا خیال یہ تھا یہ تو اتنی ذمہ داریاں, اتنی ٹینشنوں کے بعد تو خوش رہنا ممکن نہیں ہے. تو ایک لائف اسٹائل یہ کہ ٹینشنوں کے تمام اسباب کے بعد آپ کہہ رہے ہو کہ خوش ہے. لیکن میں نے جاپانیوں کو دیکھا ٹینشنوں, اور سوئٹزرلینڈ والوں کو دیکھا ٹینشن کا کوئی سبب نہیں ہے, پھر بھی کیا ہے ٹینشن میں. اس کا مطلب کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے نا آپ کے اور ہمارے نظریے میں, کوئی فالٹ ہے بھائی. تو یہ مینوفیکچرنگ فالٹ نہیں ہے, یہ بعد میں آپ نے پیدا کیا ہے. وہ فالٹ یہ کہ آپ نیچر سے ہٹنے میں سکون تلاش کر رہے ہو, اور اسلام آپ کو نیچر کی طرف لے کر آ رہا ہے. بیوی بچے ہونا یہ نیچر ہے انسان کی. یہ ٹینشن چھوٹی ٹینشن ہے, بڑی ٹینشنوں سے بچاتی ہے. خاندان ہونا, محبتیں ملتی ہیں اس سے انسان کو, اولاد ہونا, بچے ہونا, بھتیجے ہونا, بھانجے ہونا, پوتے ہونا, نواسے ہونا, باپ ہونا, بھائی ہونا, بہن ہونا, چاچے ہونا, مامے ہونا, یہ نیچرل ہے. اور وہ جو ہے نا سوئٹزرلینڈ, میں اور میرا پیسہ, یہ نیچرل نہیں ہے. اس میں پیسہ تو ہوگا, ریلیشن نہیں ہوگا, محبتیں نہیں ہوں گی. اس سے ہمارا وہ گاؤں دیہات کا آدمی اچھا ہے جو منجی پہ بیٹھتے دودھ نکال کے پیتا ہے اور مکھن پہ زندگی گزار دیتا ہے, وہ زیادہ خوش ہے. سمجھتے ہو, اس کے ریلیشن مضبوط ہیں, محبتیں ہیں. گاؤں دیہاتوں میں تو گیا ہوں میں, جاپان سوئٹزرلینڈ بھی گیا ہوں, تو میں کچی آبادیوں میں بھی ٹائم گزارا ہے ہم نے بہت ٹریولنگ کی ہے. آج سے تھوڑی میں ٹریولنگ کر رہا ہوں, میں تو بچپن سے ٹریولنگ کر رہا ہوں. گاؤں دیہاتوں میں بھی ہم نے ٹائم گزارا ہے, پہاڑوں پتھروں میں بھی, بلوچستان کے خشک پہاڑوں میں بھی ہم نے ٹائم گزارا ہے. تو ٹیکنیکل فالٹ تو سوئٹزرلینڈ کا میں ختم کر دوں نا پہلے. تو انہوں نے کیا کیا میرے بھائی, کوئی ادھر چپکا ہوا ہے, کوئی اس بجلی کے کھمبے سے, اس سے بجلی کا مسئلہ بھی کیا ہوتا ہے, اور ان کو دیکھ دیکھ کے جو نہیں چپک رہے ان کو بھی چپکنے کا شوق بولو پیدا ہو رہا ہے. تو مجبور ہو کے سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ نے یہ کیا کہ یار ایک کام جب ہو ہی رہا ہے تو تمیز سے ہو جائے, اچھا نہیں ہے. تو انہوں نے پھر لیگل کر دیا, انہوں نے بولا رجسٹریشن کروائیں, اور اس میں ٹائم لگتا ہے, رجسٹریشن میں اس میں ٹائم لگتا ہے. وہ کہتے ہیں آپ نے مرنا ہی ہے نا تو ہم آپ کو بتائیں گے کیسے مرنا ہے, تمیز سے مرو بھائی. مرنے کا بھی ہر کام تمیز سے ہوتا ہے, ہمارے یہاں ہر کام بدتمیزی سے ہو رہا ہے. کیا خیال ہے, گورے میں ایک بڑی کوالٹی ہے, کام صحیح ہو یا غلط ہو لیکن ہوتا کیا ہے, لائن میں لگ کے تمیز سے. تو انہوں نے کہا مرنا ہے, جہنم میں جانا ہے, لائن میں لگ کے جاؤ جہنم میں. یہ نہیں ادھر سے پہلے میں کودوں گا تو پہلے جہنم میں کودے گا. خودکشی کرنے والا تو آگ میں جلتا ہے. وہ کیا کافر جب خودکشی کرتا ہے تو کفر کا گناہ بھی, خودکشی کا گناہ ایک الگ سے ملتا ہے اس کو. جس خدا نے تجھے پیدا کیا تھا اس پہ توکل کیوں نہیں کیا تو نے, اس پہ اعتماد کیوں نہیں کیا, دنیا کو مسافر خانہ کیوں نہیں سمجھا, میری آیات پر ایمان کیوں نہیں لے کر آیا, وہ اور جہنم کی بڑی آگ میں کود رہا ہے. تو انہوں نے کہا تمیز سے لائن لگا کے کودو. یہ ہفرا تفری, پہلے میں جہنم میں گھسوں گا, ابو جہل سے میں نے ملاقات کرنی, وہ کہنا میں نے مرزا غلام احمد قادیانی سے میری ملاقات کل کی طے ہو چکی ہے اور آپ ابھی وہ کر رہے ہو. تو وہ کہتے تمیز سے, آپ سب کو فرعون سے, حامان سے, اور ابو جہل سے, اور نمرود سے
مرزا غلام احمد قادیانی سے ان تمام لوگوں سے آپ کی ملاقات ہم نے پہلے سے ایک اپوائنٹمنٹ ہے. اتنے آدمیوں سے فرعون ایک ہی ٹائم پہ نہیں مل سکتا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے ہاں بھی خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے. تو یہ خودکشی کرنے والا اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں غموں سے جان چھڑا کے بچ جاتا ہوں. اور بھائی تم غموں سے جان چھڑا کر اس سے بڑے غموں میں اپنے آپ کو دھکیل دیتے ہو. اللہ نہیں چھوڑے گا. اللہ کے سامنے یہ عذر نہیں ہے کہ میں بے روزگار تھا. ایک شخص نے نبی کے دور میں جہاد میں زخمی ہوا اور زخموں کی تکلیف کی وجہ سے اپنا گلا کاٹ دیا. نبی نے فرمایا جہنم میں. زخموں کی تکلیف کم ہوتی ہے کیا؟ تو آپ کس خوش فہمی میں ہو کہ آپ اپنے آپ کو مار دو گے تو آپ بچ جاؤ گے؟ نہ, اللہ نہیں چھوڑے گا. اللہ جہاں غفور الرحیم ہے, عزیز ذو انتقام بھی ہے, وہ انتقام لینے والا بھی ہے. قتل چاہے کسی اور کا ہو چاہے اپنا ہو, یہ جان کہ ہم خود مالک نہیں ہیں. غیر مسلم کہتے ہیں میں اپنی, میرا جسم میری مرضی. غیر مسلموں کے نعرے ہیں. مسلمان کہتے ہیں نہ عورت کا جسم پہ اس کی مرضی نہ مرد کے جسم پہ اس کی مرضی. یہ ہمیں اللہ نے دیا ہے بھائی. جب اللہ نے دیا تو وہ جیسے کہے گا ہم ویسے چلائیں گے. اس کو اس کو کہنا چاہیے. میں نے وس کو اس لیے کہا, لوگ آج کل کہہ رہے ہیں یہ لفظ, کہتے ہیں نا وس کو, وب. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جب یہ کام میں کروں گا وب تم نے بھی یہ کرنا پڑے گا. تو کچھ لغتیں ہم لوگوں سے ادھار لے رہے ہیں. خیر, تو وہ کیا کیا, انہوں نے کہا بھائی لائن لگا کے جہنم میں جائیں. اب کیا ہو گیا کہ سیٹ اپ پورا بنا دیا انہوں نے, رجسٹریشن ہو رہی ہے. ہم بجلی سے مرنا پسند کریں گے یا گیس سے مرنا پسند, اجتماعی مرنا. اللہ بچائے, میں کو مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, لیکن اللہ ہم سب کو اس عذاب سے بچائے. تو یہ ایک دوسرا پہلو ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ ایک دوسرا پہلو ہے. اس پہلو کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. تو اس میں کیا چیز ہے جو سب سے اہم؟ ریلیشن ختم ہو گیا. کیا ختم ہو گیا؟ پیسہ پیسہ پیسہ. اب لوگ کہہ رہے ہیں پیسہ ہے تو اچھی بیوی ملے گی. غلط, 100% غلط ہے. میں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پیسہ ہوگا تو آپ کو اچھی بیوی ملے گی. اس سے مراد یہ کہ آپ جس کو اچھی سمجھتے ہو, مالدار کو آپ اچھی سمجھتے ہو, تو وہ پیسے والوں کو ہی ملتی ہے. لیکن اچھی جو شریعت کی نظر میں اچھی ہے بھائی, وہ اگر پیسہ دے کے آ رہی ہے تو امکان ہے اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے. ہم نے بہت سارے غریبوں میں ایسی وفادار عورتیں دیکھی ہیں. ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کی ڈیتھ ہوئی, بہت غریب رکشا چلاتا تھا وہ. جب اس کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے, بوڑھے شوہر کی, اس کی بیوی نے جا کے اس کے جوتے سر پہ رکھ لیے اپنے غم سے. حالانکہ کیا گھر میں لا کے کچھ ٹکڑے, بھوسی ٹکڑے کھلا رہا تھا گھر میں لا کے. لیکن عورت کو اپنے شوہر سے محبت تھی کہ میرا زندگی اس شخص کے ساتھ میں نے گزار دی, آج یہ آنکھیں بند کر کے دنیا سے چلا گیا. ہمارے جس دوست نے یہ واقعہ سنایا, میں نے کہا یار ایسی محبت اکثر, 100% نہیں, اکثر مالداروں میں ہمیں نہیں ملتی. اکثر نہیں ملتی. پیسے کی مالداروں میں تو ایسے کیس آ رہے ہیں کہ شوہر کے پاس پیسہ گیا تو بیگم بھی گئی. ابھی چند دن پہلے ہمارے جاننے والے ملے, پیسہ تھا ان کے پاس, جب پیسہ گیا تو بیگم نے خلا لے کے کورٹ سے پتلی گلی سے نکل لی. وہ بیچارہ رو رہا ہے, میرے سامنے دکھڑا سنایا. میں نے بچوں کو پڑھایا لکھایا, بیگم بھی گئی اور بچے بھی گئے. کورٹ نے یہاں تک اس کو کہا کہ عورت کو کہا کہ دیکھو اگر شوہر غریب ہو گیا ہے تو ایسے موقع پہ تو عورت شوہر کا ساتھ دیتی ہے. عورت نے کہا نہیں, میں نے نہیں رہنا.